الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ آیت پردہ کہلاتی ہے. اس آیت سے پہلے جو مضامین چل رہے تھے ان کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعض ان حقوق سے تھا جو ازواج مطہرات پر تھے، اور کچھ ان حقوق کا بیان تھا کہ ازواج مطہرات کے حقوق آپ علیہ الصلاۃ سے کیا متعلق تھے. اب آگے ان آیات میں بعض دیگر احکام اور حسن معاشرت کے متعلق، یعنی ہمارا معاشرہ، اس معاشرے کے اندر خوبیاں کیسے پیدا ہوں، اس کے چند بنیادی اصول بیان کیے جا رہے ہیں. زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں بغیر بتائے، بغیر بلائے، بغیر اجازت لیے آ جایا کرتے تھے. مثال کے طور پر اگر کسی کو کسی سے کام ہوتا تو دروازے کے باہر کھڑے ہو کر وہ گھر والوں سے نہیں معلوم کرتا، بلکہ گھر کے اندر جا کر مستورات سے یا وہاں رہنے والے اور دیگر عورتوں سے اپنے ملنے جلنے والے کے متعلق دریافت کرتا. چنانچہ اللہ نے پہلے تو یہ حکم دیا کہ دیکھو ایک دوسرے کے گھروں میں بغیر اجازت کے نہ آیا کرو. سورہ نور میں اللہ نے بیان کیا کہ اجازت لو پھر آؤ. سورہ احزاب میں اللہ نے صراحت کے ساتھ منع کر دیا، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بارہا یہ بات کہہ چکے تھے اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی، آپ کے گھر میں لوگ
اجازت لیے بغیر آ جاتے ہیں، آپ ان کو منع کریں کہ اجازت لے کے آئیں، چونکہ وہ اسلام کا نیا نیا زمانہ تھا، احکامات نازل اس وقت تک نہیں ہوئے تھے پردے کے، لہذا حضرات صحابہ اکرام بھی اپنی عادت شریفہ کے مطابق ایسے ہی آ جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تھے کہ آنے سے پہلے اجازت لیں، ازواج مطہرات سے پردہ کریں، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار تھا کہ اللہ کوئی حکم نازل فرما دیں قرآن کی آیت کی شکل میں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا بڑا تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اللہ نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ نبی آپ لوگوں سے حیا کرتے تھے، واللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ کو کسی کی لعنت ملامت کا خوف ذرا بھی نہیں ہے۔ نبی کو بھی لعنت ملامت کا خوف نہیں تھا، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنی زبان سے اللہ کوئی حکم دے تو اس کو بیان کیا جائے، اپنی طرف سے پیشکش نہ کی جائے۔ چنانچہ اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ دیکھو، جب تک تمہیں کسی کے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے دی جائے، بلایا نہ جائے، تب تک نہ آؤ، اور اگر کسی کھانے وغیرہ پر بلایا گیا ہے تو آؤ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر بلایا گیا کھانے پر دوپہر میں تو آ کر صبح سے بیٹھ جاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے تمہارے آنے کی وجہ سے وہاں انتظام کرنے والوں کو پریشانی ہو، لہذا جب کھانا تیار ہو اسی وقت آؤ، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو ایسا نہیں کہ وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے رہو، اور تمہارے وہاں رہنے کی وجہ سے عورتوں کو، بچوں کو، وہاں رہنے والوں کو پریشانی ہوگی، لہذا کھانے کے وقت آؤ اگر بلایا جائے، اور تنہا آؤ، بے بلائے کسی کے گھر دعوت میں مت جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو فانتشروا، چلے جایا کرو، وہاں بیٹھ کر باتیں نہ کیا کرو۔ در حقیقت اس آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ولیمے کا واقعہ ہے، جو غالباً حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، کہ حضرات صحابہ اکرام تشریف لائے، کھانے میں بیٹھ گئے، اور آپ نے ولیمہ فرمایا تو چھوٹا سا گھر تھا۔ حضرت زینب پردے کی وجہ سے اپنا منہ دیوار کی طرف کیے بیٹھی تھیں، آپ تشریف لائے، لیکن آپ کو شرم آئی کہ میں اپنے ساتھیوں سے یہ کہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اگر کھانا کھا چکے ہو۔ بہرحال اللہ نے اس کو آیت کا حصہ بنا دیا، اس حکم کو، کہ اگر کھانا کھا چکو تو وہاں بیٹھ کر باتیں نہ کرو، مجلس نہ جماؤ، تمہارے بیٹھے رہنے کی وجہ سے عورتوں کو تکلیف ہوگی۔ اسی طرح حکم دیا اللہ نے کہ اگر تمہیں کسی بھی عورت سے کوئی چیز مانگنا ہو تو ایسا نہیں کہ گھر میں آ جاؤ اور کہو کہ مجھے یہ چیز چاہیے، بلکہ پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر، ایسا نہیں کہ پردے کے اندر آ گئے اور کہیں کہ میں آ جاؤں، جب آ گئے تو اب کس چیز کی اجازت؟ پردے کے پیچھے سے قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ اگر کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اس آیت کے بعد، یا اس آیت کے اس حصے کے بعد، تمام ازواج مطہرات کے گھروں پر اللہ کے نبی نے پردے لٹکوا دیے۔ اب آپ دیکھیں، اللہ کہتا ہے ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، کہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے پاک رہنے کا عمدہ ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ آیت کے مخاطب ہیں حضرات صحابہ اکرام، جن کا مقام، بعض صحابہ کا مقام تو فرشتوں سے بھی اوپر ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، ان کے مقامات تو فرشتوں سے بھی اوپر ہیں،
اور کس کو دیا جا رہا ہے؟ ازواج مطہرات، یعنی کائنات کی سب سے پاکیزہ عورتیں اگر کوئی ہو سکتی ہیں تو وہ تھی رسول اللہ کے گھر والی عورتیں۔ اللہ فرماتا ہے ان حضرات کو مخاطب کر کے کہ یہ تمہارے یعنی اے صحابہ تمہارے اور ان کے یعنی عورتوں کے دلوں کے پاک رہنے کا عمدہ ذریعہ ہے۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد آپ یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے کہ مجھے اپنے آپ پر کنٹرول ہے، یا کوئی عورت یہ کہہ ہی نہیں سکتی ہے کہ اللہ نے تو حضرات صحابہ کو یہ کہا کہ اپنے دلوں کو، اور ازواج مطہرات کو یہ کہا کہ اگر تم اپنے دلوں کو پاک رکھنا چاہتے ہو تو پردے کا اہتمام کرو، یہ تمہارے دلوں کے پاک رکھنے کا ذریعہ ہے۔ پردے کا اہتمام کرنا کہ اس سے تمام فتنوں کے اور برائیوں کے راستے اللہ بند فرما دیا کرتے ہیں۔ یہ آیت اگرچہ مخاطب اس میں اللہ کے نبی کو تھا، لیکن اللہ کے نبی کے واسطے یا ازواج مطہرات کے واسطے یا حضرات صحابہ اکرام کے واسطے یہ حکم ہر امتی کے لیے ہے جو احکامات اللہ نے اس لمبی آیت میں بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہو۔ یہ اگرچہ نبی کے گھر کی بات تھی، اس وقت مخاطب تھے، لیکن یہ حکم عام ہے کہ کسی کے گھر بھی بلا بلائے مت جاؤ، الا یہ کہ تمہیں کھانے پر آنے کی اجازت دے دی جائے، یعنی اگر دعوت ہو تو جاؤ، وہ بھی اس طرح کہ تم اس کھانے کی تیاری کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو، یعنی اگر دعوت ہے تو جب کھانا تیار ہو جائے، دسترخوان پر بلایا جائے، اسی وقت جاؤ، پہلے سے جا کر وہاں کھانے کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو کہ اس سے منتظمین کو، عورتوں کو، بچوں کو، گھر والوں کو تکلیف ہوگی۔ لیکن جب تمہیں دعوت بلایا جائے کھانے پر تو جاؤ، اب کھانا کھا لیا تو بیٹھے مت رہو، پھر جب کھانا کھا چکو تو اپنی اپنی راہ لو، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو کہ اس سے وہاں کے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بات سے، یعنی چونکہ وہاں لوگ کھانا کھا کر بیٹھے رہے اور آپ ان کو وہاں سے ہٹا نہیں پا رہے تھے، اس بات سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ تم سے کہتے ہوئے شرماتے ہیں کہ میرے گھر سے چلے جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اللہ کے نبی شرما رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا واللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، لہذا اگر کھانا کھا لیا ہو کسی کے گھر میں بھی تو وہاں بیٹھے نہیں رہنا چاہیے، چلے جانا چاہیے، کہ میزبان تو آپ سے نہیں کہے گا چلے جاؤ، لیکن خود سمجھنا چاہیے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ یہاں بھی یہ بھی اس آیت کے اس حصے کی وجہ سے یہ آیت حجاب یعنی پردے کی آیت کہلاتی ہے، اور یہ حکم صرف نبی کے گھر والوں کے ساتھ خاص نہیں تھا، یہ بھی حکم عام ہے
کہ آپ کو اگر کسی مستورات سے کچھ لینا ہے کسی کے گھر سے تو پردے کے پیچھے کھڑے ہو اور پھر وہاں سے کچھ اگر لینا ہے تو وہ لو۔ اللہ فرماتے ہیں ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، یعنی یہ طریقہ تمہارے دلوں کو بھی اور ان کے دلوں کو بھی، یعنی عورتوں کے دلوں کو بھی یا ازواج مطہرات کے دلوں کو بھی زیادہ پاکیزہ رکھنے کا ذریعہ ہوگا۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو۔ ازواج مطہرات سے نکاح حرام تھا اس لیے کہ وہ امتیوں کی مائیں ہیں، یہ حکم اس آیت سے پتہ چلا۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ اللہ کے نزدیک بڑی سنگین بات ہے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوه فإن اللہ کان بکل شیء علیما، چاہے تم کوئی بات ظاہر کرو یا اپنے دل میں کوئی بات چھپاؤ، اللہ تو ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔